بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج جس ناول کا خلاصہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اس ناول کا نام ہے تنہائی کے 100 سال۔ مصنف گیبریل گارسیا مارکیز، نوبل انعام یافتہ کولمبین مصنف گیبریل گارسیا مارکیز 1927 میں لاطینی امریکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ہسپانو زبان میں کئی بہترین ناول تحریر کیے جن کا اردو، انگریزی سمیت کئی دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ 1967 میں آپ کا مشہور ناول 100 ایئر آف سولیٹیوڈ شائع ہوا، جس کا اردو ترجمہ تنہائی کے 100 سال کے نام سے چھپا۔ اس ناول کی 3 کروڑ کاپیاں چھپ کر فروخت ہو چکی ہیں اور کامیابی کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ گیبریل گارسیا مارکیز کی ادبی خدمات کی بدولت 1982 میں آپ کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ آپ کا انتقال 2014 ہجری میں ہوا۔ تنہائی کے 100 سال جادوئی حقیقت نگاری پر مبنی ایک شاندار ناول ہے جس کی کہانی 100 سال پر محیط ہے۔ ان 100 سالوں میں بوئندہ خاندان کی 7 نسلیں گزرتی ہیں اور مختلف کردار جنم لیتے ہیں۔ بوئندہ خاندان اس دوران کئی نشیب و فراز کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی اس خاندان پر خوشحالی چھاؤں کیے رکھتی تھی تو کبھی بدحالی کے بادل چھائے رہتے تھے، لیکن تمام تر بدحالی اور مشکلات کے باوجود یہ خاندان ثابت قدم رہتا ہے۔ کہانی کا آغاز جوزے آرکیڈو بوئندہ اور اس کی محبت ارسلا کی ایسی شادی سے ہوتا ہے جو خاندانی روایت کے خلاف ہے۔ ارسلا شادی کے بعد کافی عرصے تک اپنے خاوند کے قریب نہیں آتی کیونکہ ان کی شادی روایت کے خلاف تھی، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے آرگوانے کہلاتے تھے، جن کے پیچھے سور کی دم کی طرح پونچھ ہوتی تھی۔ جب کافی عرصہ جوزے آرکیڈو بوئندہ اور ارسلا کے درمیان مراسم قائم نہیں ہو پاتے تو لوگ اسے نامردی کے طعنے دینا شروع ہو جاتے تھے، جس کے نتیجے میں جوزے آرکیڈو بوئندہ سے ایک قتل ہو جاتا اور وہ اپنے قریبی ساتھیوں سمیت علاقہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر جاتا ہے جو دلدلوں میں واقع ہے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایک رات جوزے آرکیڈو بوئندہ ایک ایسی بستی کا خواب دیکھتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، جہاں واقع گھروں کی دیواریں شیشے سے تعمیر کی گئی ہیں۔ خواب کی تعبیر میں اس جگہ ایک بستی تعمیر کی جاتی ہے اور بستی کا نام ماکوندو رکھا جاتا ہے۔ ماکوندو ناول کی مرکزی بستی ہے اور سارے کردار اور کہانی اسی کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ جوزے آرکیڈو بوئندہ کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کے نام جوزے آرکیڈو اور کرنل آرلیانو بوئندہ ہیں، اور ایک بیٹی جس کا نام امارانتا ہے۔ پہلے یہ بستی دنیا سے الگ تھلگ رہتی تھی اور کئی سالوں تک باہر کی دنیا کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ عرصہ بعد خانہ بدوشوں کے ایک گروہ کا یہاں سے گزر ہوتا ہے جو ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور کرتب شدہ اور نئی ایجاد کی نمائش کر کے لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ بعد گرجا کی آمد ہوتی ہے اور پادری اس بستی میں اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ جب مذہب کی باقاعدہ آمد ہوتی ہے تو پھر سرکار کی طرف سے ایک مجسٹریٹ وارد ہو جاتا ہے اور بستی کا انتظام وفاق کے ماتحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بستی میں سیاست کا آغاز ہوتا ہے اور لبرل اور کنزرویٹو کی پارٹیوں کی بنیاد پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ بستی بھی اس جنگ کا شکار ہو جاتی ہے جس کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس خانہ جنگی میں جوزے آرکیڈو بوئندہ کا بیٹا کرنل آرلیانو اور ہیروین کے ابھرتا ہے، جس کے ایک رات کی طرف نوٹو سے 17 بیٹا پیدا ہوتے ہیں۔ 20 سالوں پر محیط خانہ جنگی کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے اور بستی تک ریلوے ٹریک بچھایا جاتا ہے۔ ریل آنے کے بعد بنانا کچھ کمپنی کی آمد ہوتی ہے جو کچھ عرصے بعد ہی رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے اور کولونیل دور کا آغاز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے قدم جماتی ہے۔ قصہ مختصر، جب تک مذہب، سیاست، سرکار، جنگ اور جدت پسندی نے ماکوندہ میں قدم نہیں جمائے تھے تو بستی خوشحال تھی اور بستی کے مکین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ان چیزوں کی شروعات ہوتی ہے بستی کا سکون جاتا رہتا ہے اور بربادی سر اٹھانے لگتی ہے۔ لیکن تمام تر مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بوئندہ خاندان ثابت قدم رہتا ہے اور کہانی 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ ناول کے اختتام پر بستی جو حال بیان کرتی ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، خوشحالی جاتی رہتی ہے اور چند لوگوں کے علاوہ سب بستی چھوڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے اجاڑ پڑتی ہے کہ پرندے تک اپنے راستے بدل لیتے ہیں۔ جن گلیوں میں کبھی رونق اور گہما گہمی ہوا کرتی تھی، اب وہاں مایوسی اور تنہائی کے بادل چھائے رہتے ہیں اور بوئندہ خاندان بھی اپنی آخری سانسیں بھر
ہوتا ہے۔ ناول کے آخر میں 2 کردار بچتے ہیں۔ آخری کردار جو ایک لڑکا ہوتا ہے جس کو ناجائز سمجھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ لڑکا جوان ہوتا ہے تو بوئندہ خاندان کی ایک لڑکی جو رشتے میں اس کی خالہ ہے تعلیم حاصل کر کے واپس آ جاتی ہے۔ خاندان میں کوئی نہیں ہوتا کہ ان دونوں کو بتائے کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے۔ وہ آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا کریں گے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سور کی طرح دم ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں مر جاتی ہے۔ وہ لڑکا جس کو ناجائز سمجھا جا رہا تھا اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ نومولود بچے کو ماں کی لاش کے ساتھ چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے اور ماکوندہ پھرتا رہتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نومولود بچے کے گھر میں کیڑے مکوڑوں نے صفایا کر دیا ہے اور بچے کی ماں کی لاش اکڑی ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں جاتا ہے اور دستاویزات کو دیکھنے لگتا ہے، جن کو دیکھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا تھا وہ اس کی خالہ تھی۔ مارکیز آخری پیرے میں ناول کا اختتام یوں کرتا ہے: دستاویز کا آخری صفحہ پڑھتے ہوئے یوں لگا جیسے وہ کسی بولتے آئینے کے سامنے ہو۔ پھر وہ اپنی موت کے حالات اور واقعات اور پیشن گوئی کے صفحات کی طرف بڑھ گیا۔ آخری سطر تک پہنچنے سے قبل وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ آخری سانسوں تک اس کمرہ سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ آئینوں کے شہر کو تیز ہوائیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بستی لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گی۔ صرف وقت کو ہمیشگی اور دوام حاصل ہے۔ آرلیانوس کے لیے دستاویزات پڑھنے کے بعد کاغذات پر لکھی ہر بات ہمیشہ سے غیر فانی اور امر تھی، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعات دوبارہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو نسلیں 100 سال تک تنہائی کا شکار ہو جائیں انہیں اس دھرتی پر زندہ ہونے کا دوسرا موقع نہیں ملے۔ مختلف کرداروں اور حالات میں ڈھلتے ناول میں مصنف نے بوئندہ خاندان کی نجی زندگی کو مرکزیت بخشی ہے اور ان کے غیر ازواجی تعلقات اور ناجائز معاشرتوں کو تفصیلاً بیان کیا ہے جو نسل در نسل جاری رہتے ہیں۔ مارکیز ناول میں فلیش بیک طریقہ تحریر کو لے کر چلتا ہے، جس میں وہ بار بار ماضی میں جا کر کہانی کو آگے بڑھاتا ہے اور بعض دفعہ قاری ایک جیسے ناموں کی وجہ سے واقعات میں الجھ کر تذبذب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تنہائی کے 100 سال فکشن اور حقیقت پر مبنی ایک عمدہ ناول ہے جو اب عالمی ادب کا حصہ بن چکا ہے، اور اس سے محفوظ ہونے کے لیے قاری کو اپنا پورا دھیان لگانا پڑتا ہے۔ یہ تھا ناول تنہائی کے 100 سال۔ اگر ہمارا یہ چھوٹا سا خلاصہ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اردو ادب کی معلومات میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ باقی بھی ناول کے خلاصے اور شارٹس اور آنے والے جو معلومات ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں ان کو دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔